نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں نا، جس نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ وقت کی مناسبت سے دیا ہے، یعنی کہ جس وقت میں جو چیز پیک پر تھی، بہت زیادہ عروج پر تھی، اسی حساب سے اس نبی کو معجزہ دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادو بہت عروج پر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دو معجزات دیے کہ جو مطلب کوئی اور اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی بہت سارے جادوگر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عصا اور ید بیضا دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو لاٹھی تھی وہ کیا بن جاتی تھی؟ سانپ بن جایا کرتی تھی، اور ہاتھ جب وہ ایسے آم پٹس میں بغل میں ڈالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ یہ دو معجزات دیے تھے جو کہ اور کوئی مطلب ایسا معجزہ نہیں دکھا پایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، جو میڈیسن ہوتی ہے، وہ بہت عروج پر تھی۔ مطلب حکمت، حکیم جو ہوتے تھے، اور بہت سارا علاج، مطلب ہر چیز کا لوگ علاج کرنا جانتے تھے۔ اتنا زیادہ جو میڈیسن تھا، طب تھا، وہ عروج پر اب پہنچ چکا تھا۔ لیکن چاہے جو جتنا بھی عروج پر پہنچ جائے، کوئی مردوں کو تو نہیں زندہ کر سکتا، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بھی بڑا پروفیشنل ہو اپنے فیلڈ میں، لیکن کوئی مردوں کو نہیں زندہ کر سکتا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام معجزوں کو، جو مردے ہوتے تھے ان کو زندہ کر پاتے تھے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ مادر ذات اندھے، جو بورن بلائنڈ ہوتے ہیں نا، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جن کی روشنی بعد میں جاتی ہے ان کا آئی کریکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان کی روشنی آلریڈی ہوتی ہے، لیکن کوئی کمی کی وجہ سے وہ روشنی چلی جاتی ہے، تو اس کو مطلب ریکور کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، اس کو صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے، مشکل کیا، ناممکن کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک کر پاتے تھے۔ پھر اس دور میں لیپریسی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ لیپریسی آپ سب کو پتا ہے نا، کوڑ کا مرض جو ہوتا ہے، برس کا مرض جسے کہتے ہیں، جس میں وائٹ دھبے پڑ جاتے ہیں، پھر باڈی تھوڑی سی گلنے لگتی ہے، تو وہ جو مرض تھا، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان لیپریسی کے جو مریض ہوتے تھے ان کو اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جب کوئی کسی نے گھر میں کتنا کیا سامان ذخیرہ کر کے رکھا ہے، کیا ہوڈ کر کے رکھا ہے، کیا کتنا سب کچھ سنبھال کے جمع کر کے رکھا ہے، وہ مطلب گھر میں جمع کی ہوئی چیزیں بھی بتا پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو طب یعنی میڈیسن والے جو ہے وہ اس پر نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ معجزہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا معجزہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لینگویج ہے اس کے اوپر بڑا عروج تھا، یعنی شعر و شاعری، ادب اور لینگویج کے اوپر اتنا کمانڈ تھا لوگوں کو، اتنی مطلب فصیح اور بلیغ لینگویج ہوتی تھی کہ مطلب وہ ان کے جو اشعار ہوتے تھے، جو شعر ہوتے تھے، جو کمپٹیشن ہوا کرتے تھے باقاعدہ، اور جو بھی اپنے شعر میں مطلب جو سب سے ہائی فائی ایسا شعر ہوتا تھا کہ جس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر پاتا تھا، اس کا شعر جو ہوتا تھا اس کو کعبے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اس کو کندہ کر کے لکھ کر اور کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ مطلب اتنا لینگویج پر عروج تھا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا؟ قرآن کریم معجزہ دے دیا. اور قرآن ایسا فصیح اور بلیغ کلام ہے، اتنا مطلب اس کے اندر واسنس، اتنی گہرائی، ایک اوشین جتنا ہوتا ہے نا، ایک سمندر سے بھی زیادہ یہ گہرا کلام ہے. اور اتنا گہرا ہے کہ ہر دور میں ویسے ہی ایپلیکیبل ہوتا ہے جیسے وہ 1400 سال پہلے تھا. ایسا نہیں ہے، یہ زندہ کلام ہے. یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا کہ آپ چاہے اسے جس دور میں پڑھ لیں، قیامت کے قریب پڑھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا گیا یہ کلام، کوئی بھی دور میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگا، کوئی بھی دور میں یہ پرانا کلام نہیں لگا. ہر دور میں یہ ویسے ہی اپلائی ہوا جیسے اس دور میں اپلائی ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی مناسبت سے جو اپنے انبیاء ہیں، اپنے صحابہ سوری اپنے جو نبی ہیں، پروفٹس ہیں، رسول ہیں، ان کو معجزات عطا کیے تھے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 49 کو. اس میں ہم معجزات پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ان کی پیدائشی معجزاتی ہوئی ہے. ان کو میریکولس چائلڈ ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود بھی معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے معجزات دیے، وہ ہم انشاءاللہ اس آیت میں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہے، اب اس میں سارے معجزات بیان کیے گئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم تمام معجزات کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 49. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. جو بنی اسرائیل ہے نا، ان کے پاس بہت سارے انبیاء آئے ہیں، مطلب ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس انبیاء آئے ہیں. شروعات ہوتی ہے 2 نبیوں سے اور آخر بھی ہوتے ہیں 2 نبیوں سے. شروع 2 نبی کون تھے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ان کی نسل شروع ہو رہی ہے، اور ختم کہاں پر ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. یہ 2 انبیاء جو تھے لاسٹ میں ان کے وہ ہو گئے تھے. پھر بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے ہیں وہ بنی اسماعیل سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. یہ بھی چیز ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ایک مرتبہ. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل. ٹھیک ہے، اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے بیٹے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں. ان کے بیٹے ہیں یعقوب، ان کے بیٹے ہیں یوسف. ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. ان کی نسلوں سے بہت سارے کیا ہوئے؟ +11. یہ سب 12 بھائی تھے، اور انہی کی نسلوں سے آگے آگے اور بھی انبیاء آتے گئے. اینڈ ہوا کہاں پر جا کر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، یہاں پر جو نسل، یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ نسل چلی اور اینڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ٹھیک ہے، تو بنی اسماعیل میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے اسرائیل. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. بنی مطلب بیٹے، اولاد، پروجینی، یعنی آنے والے جو ہوتے ہیں نسلیں، ان کو کہا گیا، ذریت کو. تو بنی اسرائیل کون ہو گئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ان کے آنے والی نسلوں جو چلی ہیں اس میں سارے نبی آئے ہیں، وہ سب کے سب کس کی طرف آئے؟ بنی اسرائیل کی طرف آئے. پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو ایک جو
ایک وینجنس، ایک پرسنل گرج ہو گیا تھا نا ان لوگوں کو، یہود کو، کہ سارے نبی تو ہماری نسل میں سے آئے تھے، تو کیوں لاسٹ پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چاہے وہ اسماعیل تھے چاہے وہ اسرائیل تھے تو دونوں ابراہیم کی اولاد، دونوں سارے ہی لوگ ابراہیم علیہ السلام تو ایسی ذات ہے کہ ان کو ہر کوئی مانتا ہے، کرسچنز بھی مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا، اس میں کیا کر دیا، اپنی ضد کو بیچ میں لے آئے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، بغیم بینہم، وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے۔ تو ہم انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو کیا معجزات دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، و کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے۔ ہماری آواز آپ لوگوں کو اگر نہ سمجھ آئے تو پلیز لیٹ می نو، کہ تھوڑی سی ہماری سردی کی وجہ سے مے بی آپ لوگوں کو کلیئر وائس نہیں آ رہی ہوگی، تو اگر کلیئر نہ آئے تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ وہ واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور، ٹھیک ہے۔ رسولن، روٹ لیٹرز کیا ہوں گے رسول کے؟ رو، سین، لام، رسول۔ رسول کا مطلب میسنجر، ٹھیک ہے، رسول یعنی رسول۔ تو رسولن، و اور رسولن رسول، الہ، الہ ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ پریپوزیشن الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف، ٹو، ٹوورڈز، ٹھیک ہے، ٹو یا ٹوورڈز کا ترجمہ ہوگا۔ تو الہ، طرف، ٹو یا ٹوورڈز۔ و اور رسولن رسول، الہ طرف، کس کی طرف؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم بنی اسرائیل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بنی جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے با، نون، با، نون، نون یا، بنی، ٹھیک ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ بنی مطلب بیٹے، اولاد، ٹھیک ہے، اور بچے، چلڈرن، چلڈرن انگلش میں ہم چلڈرن کہہ سکتے ہیں، بنی یعنی بیٹے یا اولاد یا چلڈرن۔ اور اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرا ایل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا، خدا کا بندہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہبریو لینگویج ہے، ہبریو مطلب عبرانی زبان جو ہوتی ہے نا جس میں تورات نازل ہوئی تھی، اس لینگویج میں یہ جو ہے اسرائیل کا، جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں نا، ایگزیکٹلی سیم ورڈ ہے اسرائیل، یعنی عبداللہ اور اسرائیل، عبد یعنی بندہ اور اللہ عبد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بنی اسرائیل، سوری اسرائیل، تو اسرا مطلب بندہ اور ایل مطلب اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسلیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی جو پوری نسلیں چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انی قد جئتکم، انی دو ورڈز ہیں، اچھا، ہم نے جب اس کو ترجمہ کرنا ہے تو اب آپ ایسے نہیں کہیں گے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے، آپ بنی اسرائیل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بنی اسرائیل ہی ہم کریں گے۔ وہ اور رسولن رسول، الا طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی کیا بات کلیئر ہو گئی اس میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ سے لوگوں کو الگ لوگوں کو دعوت دینے نہیں آئے تھے، یعنی ان کی تبلیغ بھی کسی کی طرف تھی، جو موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، انہی کی طرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ وہ اور رسولن رسول، الا طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، انی، انا
پلس یا، دو ورڈ ہو گئے. انا مطلب بے شک، اور یا مطلب میں. کیا ہے یہ انا؟ بے شک یا کے کا ترجمہ ہوگا، دیٹ کا ترجمہ ہوگا، انڈیڈ کا ترجمہ ہوگا. اور یا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل. یا کیا کرتا ہے؟ پوزیشن بتاتا ہے نا، میرا، میں یا مجھے کا ترجمہ ہوتا ہے اس سے. تو بے شک میں، ٹھیک ہے، بے شک میں یا کہ میں، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. تو انا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، بے شک یا کہ. تو آپ بے شک بھی کہیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کہ کہیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، دیٹ کہیں گے تو بھی، انڈیڈ کہیں گے تو بھی. یا مطلب میں، انڈیڈ آئے، بے شک میں کیا، قد جئتکم، قد، انڈیڈ آئے، قد. قد جو ہوتا ہے یہ بھی ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق، اچھی اردو میں تحقیق کہتے ہیں. اور اس کو آپ بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تحقیق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. در حقیقت، در حقیقت کے لیے انما ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تحقیق یا بے شک آپ لے سکتے ہیں. قد، شیورلی، شیورلی. جئتکم، جئتکم، جی تو بنا ہے جا سے. اچھا اس کے روٹ لیٹر ہیں جئتکم، دو، ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں پہلے. جی تو، جی تو. اچھا اگر یہ اینڈ میں تا کے اوپر پیش آ رہا ہے تو کون سا ٹینس ہوگا؟ یہ پریزنٹ ہوگا یا سوری پاسٹ ہوگا یا امپرفیکٹ ہوگا؟ ماضی ہوگا، رائٹ، ماضی ہوگا، پاسٹ ٹینس ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے چار تا پڑھے ہیں الگ الگ طریقے کے، اور ہم نے کہا تھا کہ تو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے میں. تا کے اوپر تو آ جائے، جیسے کنتو من الظالمین، میں ہوں ظالموں میں سے، تو کا مطلب میں. یہاں پر میں کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو تا کا ہمارا یہ کام ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی تو جی میں کیا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ. یہ بنا ہے ورڈ جا سے. اب ایک یہاں پر گرامر کا پوائنٹ یاد رکھیں، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے جا کا مطلب جانا ہونا چاہیے، لیکن عربی میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. اگر آپ دیکھیں گے کہ عربی مطلب آپ کے سینٹینس میں جا کے ساتھ آگے کہیں بی لگا ہوا ہے، حرف جر بی لگا ہوا ہے، تو اس کا آپ ترجمہ کریں گے لانا، ٹھیک ہے. جا کا مطلب ہوگا آنا، ٹو کم. لیکن جب جا بی آ جائے گا تو ہم کریں گے ٹو برنگ، ٹھیک ہے، برنگ کا ترجمہ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ جا بی سے لایا ہوں میں، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس کو. جی تو میں یہ جو ورڈ ہے یہ پہلے بنا ہے کس روٹ لیٹر سے؟ جیم یا حمزہ سے. اب جیم یا حمزہ جو روٹ لیٹر ہے، یہاں پر اس کا پاسٹ ٹینس بنتا ہے جا. جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم، ٹو کم. لیکن جا کے ساتھ آگے کہیں بی آ جائے گا، پلس بی، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے لانا، ٹو برنگ، ٹھیک ہے، ٹو برنگ، لانا. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. جا بی، ہم آگے جو بی آ رہا ہے اس کو بھی ملا کے پڑھیں گے. جا بی مطلب جی تو کا مطلب میں، جا اور بی ملا کے کیا ہو گیا؟ لایا ہوں، میں لایا ہوں، ٹھیک ہے. تو جا میں، تو یعنی میں، بی اور جی ملا کے ہو گیا لایا ہوں. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. جیسے یا اٹیچ پروناؤن تھا انی میں، ویسے کم بھی اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متصل ہے. اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو آل، تم سب، تم سب. تو اب ترجمہ کیا ہوگا دیکھیں، اب اس کو بریک کر کے ہم ترجمہ کر رہے ہیں.
پہلے ہم نے ترجمہ کرا جی پلس بی کا، تو کا الگ سے ہم کریں گے ترجمہ، کم کا الگ سے ہم ترجمہ کریں گے. تو جی اور بی کا مطلب کیا ہو گیا؟ لایا ہوں. کون لایا ہے؟ میں لایا ہوں. کس کے پاس لایا ہوں؟ تم سب کے پاس لایا ہوں. ٹھیک ہے. کون تم سب؟ بنی اسرائیل، جو کہ ابھی پچھلے اس میں مینشن ہو چکا. ٹھیک ہے. تو کیا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ انی بے شک، انا بے شک، یا میں، قد تحقیق یا بے شک انڈیڈ. تو دیکھیں یہاں پر دو مرتبہ اگر بے شک آپ لیں گے تو سینٹنس تھوڑا پراپر نہیں دکھے گا. تو ہم کیا کر لیں گے؟ انی کو کے بھی کر سکتے ہیں آپ، یا پھر قد کو تحقیق آپ کر سکتے ہیں. دونوں میں سے ایک ترجمے کو الگ کر دیجئے کہ میں تحقیق یا بے شک جئتکم، تو میں، جا ابھی لایا ہوں، کم تمہارے پاس، کیا لے کر آیا ہوں؟ بی آیتن. بی آیتن. اب بی کا ترجمہ الگ سے ہوگا، لیکن یہ صرف ہم نے سپورٹ کے لیے لیا ہے. یہ جا کے سپورٹ کے لیے ورڈ کو لیا تھا کہ ہاں بھائی یہ موجود تھا تو اس کا جا کا ترجمہ لانا ہو گیا. لیکن بی کا ترجمہ الگ سے ہم کریں گے. ٹھیک ہے. بی کا مطلب کو. کس کو؟ بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ کیا ہے؟ فلیکسیبل ہے، یعنی جیسی بھی آیت ہوگی اس کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بی کا ترجمہ ہو گیا کو. کس کو لایا ہوں؟ آیتن. آیتن کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ یا. آیت مطلب نشانی، سائن. آپ اس کو آیت بھی کہہ سکتے ہیں. آیت، حمزہ یا آیت مطلب نشانی یا سائن، یا آیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ نشانیاں لے کر آئے ہیں نا، معجزات لے کر آئے ہیں، تو ہم اس کو ترجمہ کریں گے نشانی یا معجزات. ٹھیک ہے. اب پورا ہم دیکھتے ہیں. وہ اور رسولن رسول، الا طرف، بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنی مطلب بیٹے، اولاد، اور اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کا ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ. یعنی اسرا مطلب بندہ، اور ایل مطلب اللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ. ٹھیک ہے. لیکن ترجمہ ہم نہیں کریں گے یہاں پر، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل ہی کہیں گے. اور رسول بنی اسرائیل کی طرف. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الہ حرف جر ہے تو آگے کا ورڈ کا ترجمہ اردو میں پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو پری پوزیشن کہتے ہیں. چلیں. اور رسول بنی اسرائیل کی طرف، انی کے، انا کے، یا میں، قد بے شک یا تحقیق کہ میں بے شک، جئتکم جا ابھی، لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس، بھی آیتن، آیت کو، نشانی کو. ٹھیک ہے. نشانی کو. من ربکم. من پھر سے آ گیا حرف جر. من حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے، تو من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سے، فرام. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پر آ رہا ہے ربکم، یہ کم سیم ہے یہاں پر بھی. ٹھیک ہے. ربکم. رب کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ با. رب یعنی رب. اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اس کو رب ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ساری لینگویج، بہت ساری لینگویج میں رب کو رب ہی کہا جاتا ہے. رب. اور کم یہ پھر سے آ گیا اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے. ضمیر متصل. اس کے اور نام کیا ہے؟ اس کا اور نام ہے پوزیسو پروناؤن. فاعلی ضمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ربکم مطلب تم سب کے رب، تمہارے رب. ٹھیک ہے. تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف کیا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ رسول مبعوث کیا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور میں کیا لے کر آیا ہوں؟ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے، یعنی معجزہ لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے. اور وہ کون سے معجزات ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ. اور رسولن رسول، الا طرف، بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کی طرف، انا کے، یا میں، قد یقیناً تحقیق بے شک، جی تو جا بھی لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس، بھی آیتن ایک نشانی کو، من سے، رب کم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟
کیونکہ من حرف جر ہے تو اردو میں ہم الٹا پڑھتے ہیں، حرف جر کو بعد میں پڑھتے ہیں، آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ انی اخلق لکم من طین، انی دوبارہ سے سیم ورڈ ہے تو انا پلس یا، انا مطلب بے شک، یا حرف جر یا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو یا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں، بے شک میں، انا بے شک، یا میں، یا کہ میں، بے شک میں، اخلقو، اخلقو، اب یہ کیا ہے؟ یتان کا الف ہے، ٹھیک ہے، تو الف کا الگ ترجمہ کریں گے ہم، روٹ لیٹر کا خلقہ کا الگ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یتان کا الف ہے، یتان کے الف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چلے ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، یا، تا، الف، نون، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، ٹھیک ہے، میل کے لیے تم، فیمیل کے لیے وہ، پھر الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الف، مطلب میں کا ترجمہ ہوگا، یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم، یتان، یتان مطلب مضارع، مضارع مطلب فعل مضارع، فعل مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس مطلب پریزنٹ اور فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر مطلب حال اور مستقبل، آپ ساری باتوں میں سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتان جو ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے دو ٹینس، دو 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 زمانے، دو زمانے کون کون سے؟ زمانہ حال، زمانہ مستقبل، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، اور اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ یتان سے، یا وہ، تا تم، الف میں، نون ہم، ٹھیک ہے۔ چلیں تو الف کا ترجمہ آ رہا ہے، تو الف کا ترجمہ ہم کریں گے، سوری، الف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں، اور خلقہ اس کے روٹ لیٹر ہے، خلقہ مطلب تخلیق کرنا، پیدا کرنا، تو میں پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پیدا کرتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں مطلب میں بناتا ہوں، اچھا پیدا کرنے سے بہتر ہے یہاں پر بناتا ہوں کا ترجمہ کریں، کیونکہ یہ انسان کے لیے آ رہا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں آ رہا، تو تخلیق کے بجائے ہم بناتا ہوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تخلیق جو ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہاں پر بنانے کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، حالانکہ جعلہ بنانے کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ جو آگے چیز آ رہی ہے اس سے یہ قولا کا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم الف کا مطلب میں، قولا کا مطلب بناتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ ہم نے کیوں بناتا ہوں کا ترجمہ کیا؟ تخلیق کا ترجمہ نہیں کیا، تخلیق اور پیدائش جو ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ ورڈ کو تھوڑا سا چینج کر دیا اور بناتا کر دیا، میں بناتا ہوں، انی انا بے شک، یا میں، الف میں، خلق بناتا ہوں، لکم، لا کم، لا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے، فور، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو کم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب، یو آل، تم سب کے لیے، ٹھیک ہے، تم سب، یو آل، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے، تم سب کے لیے یعنی تمہارے لیے، تم تمہارے، لا لیے، کیوں الٹا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ لام حرف جر ہے، لا حرف جر ہے، اور کم اٹیچ پروناؤن ہے، تو کم کا، لا کا ترجمہ بعد میں کریں گے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، فور یو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ بناتا ہوں، من طین، من طینی، من الطینی، من حرف جر ہے، دوبارہ سے آ گیا یہی سیم ورڈ، حرف جر، پریپوزیشن، من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے، ٹھیک ہے، فرام یا سے، کس سے؟ الطین، الطین اس کے روٹ لیٹر ہیں، پہلے ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں دا ہوتا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا اس کا،
اور یہ کیا کرتا ہے؟ عام کو خاص بنا دیتا ہے، کامن کو پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ورڈ کو خاص کرنا ہو تو ال لگ جاتا ہے اس سے پہلے۔ التین، تین کے روٹ لیٹر بھی وہی ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، تو، توئیں یا نون۔ تین، تین مطلب مٹی، کلے، جس جس مٹی کو ہم مولڈ کر سکتے ہیں نا، جس سے ہم جیسے اب چکنی مٹی کیسے ہوتی ہے جس سے بچے وہ بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، تو ویسی مٹی جس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں، ریت نہیں۔ تین کا مطلب ہوتا ہے ایسی مٹی جس سے آپ کچھ اسٹرکچر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو مٹی، مٹی سے الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ من حرف جر ہے اس لیے تین کا ترجمہ پہلے کر لیں گے۔ مٹی سے کیا بناتا ہوں میں؟ مٹی سے انا، بے شک، یا میں، الف میں، خلقہ بناتا ہوں، لا لیے، کم تمہارے لیے، تمہارے لیے، من سے، اتینی مٹی سے، مٹی سے کیا بناتا ہوں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کو، پہلا معجزہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ میں مٹی سے بناتا ہوں، کہیت الطیری، کہیت الطیری، کا حرف جر ہے، کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، کیا ہوگا؟ کا حرف جر پریپوزیشن ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بالکل، لائک، ایز، جیسے، مانند، مثال، آپ اس میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لائک، جیسے، مثال، ایز، ٹھیک ہے، مانند، جیسے، مثال، یہ تینوں ترجمے ہوتے ہیں کا کے، مانند، جیسے، مثال، لائک، ایز، جیسے کہ، حیتن، حیاتی، حیاتی، ہا یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہا یا حمزہ جو بیچ میں آ رہے ہیں نا، ہا یا حمزہ، اور گولتا آ رہا ہے، تو یہ ورڈ کیسا ہوگا؟ فیمیل ورڈ ہوگا، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روٹ لیٹر جو بچے ہیں وہ ہے ہا یا حمزہ، ہا یا حمزہ، ٹھیک ہے؟ ہا یا حمزہ کا مطلب ہوتا ہے حیت، فارم، شیپ، حیت اردو میں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکل۔ حیت آپ لوگوں نے ورڈ سنا ہوگا نا، حیت مطلب کسی چیز کا شیپ لینا۔ اب گڑیا، گڈا، ہم کیا کرتے ہیں؟ شکلیں بناتے ہیں نا، ویسے اس کو شیپ بناتے ہیں۔ تو اب چھوٹے بچے کیسے بناتے ہیں؟ مٹی سے گھر بناتے ہیں، رائٹ؟ تو ویسے ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ شکل بنا رہے ہیں، اس کی حیت بنا رہے ہیں، گھر کی حیت، یعنی وہ اصل میں گھر نہیں ہے لیکن اس کی حیت، اس کی شکل، اس کا شیپ لے کر بنا دیتے ہیں مٹی سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ مٹی سے شکل بناتے تھے۔ کس کی شکل بناتے تھے؟ حیت بناتے تھے، الطیری، الطیری، طیر، توئے یا را، طیر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، پرندہ، برڈ، برڈ، اور ال سے شروع ہو رہا ہے تو دا برڈ، ٹھیک ہے، دا برڈ، کیونکہ ال آ گیا، خاص کر دیا اس ورڈ کو، دا برڈ، پرندے کی شکل۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ ریئل پرندہ بن جاتا تھا، اس میں جان آ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معجزہ دکھایا انہوں نے کہ جیسے کہ ایک بے جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اس کو جاندار بنا دیتے تھے۔ کا جیسے کہ، حیتن شکل، مانند شکل، جیسے شکل، الطیری پرندے کی، فانفخو، فانفخو، تین ورڈز ہیں، ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں۔ الف یتان کا الف ہے، اور نون، خوا اس کے روٹ لیٹر ہیں، نفخ، کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سو،
تو، دین، پس، پھر. ٹھیک ہے، یہ سارے ترجمے ہوں گے، تو آپ کوئی بھی ترجمہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر. تو پھر کا ترجمہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. پھر الف یتان کا الف ہے. ابھی جیسے ہم نے دیکھا اس پوری آیت میں الف آئے گا. اخلقو، انفخو، تو الف مطلب میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے ہیں. الف میں. نفخ، نفخ کا مطلب پھونک مارنا، پھونک مارتا ہوں. پھونک مارتا ہوں مطلب میں اس کے اندر آئی بریتھ، BREATH، بریتھ. پھر میں پھونک مارتا ہوں. کس میں؟ اس پرندے کے اوپر، وہ مٹی کا پرندہ، اس کے اوپر پھونک مارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. فَيَكُون کل پڑھا تھا ہم نے، کن فیکون، رائٹ. تو ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. پھر الف میں نفخہ، پھونک مارتا ہوں. نفخ پھونک مارتا ہوں. اسی لیے دیکھیں وہ جو ہے نفخہ، اس کو نفخہ بھی کہا جاتا ہے نا، جو ٹرمپٹ ہے، واٹ اٹ از کالڈ، سور جو پھونکا جائے گا اس کو آپ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ بھی کہتے ہیں. پہلا پھونک، دوسرا پھونک، ہے نا. تو نفخہ مطلب پھونک مارنا، بلو کرنا کسی چیز میں. پھر الف میں نفخہ، پھونک مارتا ہوں. فی ہی، فی ہی، فی حرف جر، پریپوزیشن. فی کا ترجمہ میں، ان، کس میں؟ ہی، اس میں. یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہی کا مطلب اس میں، اس، اٹ. ٹھیک ہے، ان اٹ، اس میں. تو فی مطلب میں، ہی مطلب اس میں. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، ہی کا ترجمہ پہلے کر لیں گے اردو میں. اس میں کیا کرتا ہوں؟ پھونک مارتا ہوں، اس مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہوں. ان اٹ، آئی بلو ان اٹ، آئی بریتھ ان اٹ. ٹھیک ہے. فَيَكُونُ، ف یا کونو، تین ورڈز ہیں. یتان کا یا، اور کونو، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر. پھر یا، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، کونو مطلب ہے، تھا، ہونا میں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اینڈ اٹ بیکمس، دین، دین یا اٹ، کونو بیکمس. ٹھیک ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ طیرن، طیرن سیم روٹ لیٹر ہے. توئے یا را، طیرن مطلب پرندہ، مطلب اصلی پرندہ ہو جاتا ہے. پہلے تو مٹی کا پرندہ تھا، اب کیسا پرندہ ہو گیا؟ اصلی والا پرندہ ہو گیا. ایک پرندہ، طیرن مطلب ایک پرندہ، ا برڈ. ٹھیک ہے، بِإِذْنِ اللہ. اب یہ سب کچھ میں اپنے مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کیسا ہو رہا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. بی حقیقی پرندہ ہو جاتا ہے. بی، پھر اذن اور اللہ، تین الگ الگ ورڈز ہیں. با کا پہلے ہم ترجمہ کریں گے، بی مطلب سے. ٹھیک ہے، بائے، بائے کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. اذن کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، پرمیشن. اذن مطلب، اذن منشا، اذن حکم. ایکچولی میں اذن اردو کا بھی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، حکم سے، مرضی سے. جی بالکل، اس کی مرضی سے، مرضی، حکم. اصل میں حکم اور مرضی کے لیے الگ الگ ورڈز ہے نا. مرضی کے لیے رضا ورڈ آتا ہے، حکم کے لیے امر ورڈ آتا ہے. تو یہاں پر اذن کے لیے آپ اذن رکھیں. ٹھیک ہے، اذن سے، اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کے حکم، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ترجمے ہیں سارے، لیکن یہاں پر اردو، اچھی اردو میں بھی اذن ہی کہا جاتا ہے. بی سے، بائے، اذن یعنی پرمیشن. کس کی پرمیشن؟ اللہ.
حمزہ لام ہا، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے۔ تو کوئی بھی ترجمہ کریں گے آپ صحیح ہے۔ تو کیا کیا کہا انہوں نے؟ انا بے شک، یا میں، اخلوقو الف میں، خلقا بناتا ہوں، لا لیے، کم تمہارے لیے، من سے، الطینی مٹی سے، کا جیسے کہ، ہی اتن شکل، طیر الطیری پرندے کی، پھر الف میں، نفخا پھونک مارتا ہوں، فی ہی اس میں، پھر یا وہ، کونو ہو جاتا ہے، طیرن حقیقی پرندہ، بی سے، اذن حکم، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے۔ تو یہ الٹا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بی حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ دیکھو میں تو رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف، اور میں جو ہوں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور نشانی میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، جیسے کہ شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، پھر وہ ہو جاتا ہے پرندہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ سمجھ آئی؟ آ گیا پہلا معجزہ کہ وہ کیا کرتے تھے، پرندہ بناتے تھے مٹی سے، اس میں پھونک مارتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ کیا ہوتا تھا، اس میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ کتنا بھی بڑا میڈیکل پروفیشنلسٹ ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی مردہ کو یا مٹی کے اندر جان ڈال سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، اسی لیے ان لوگوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے مردوں میں کیا کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ کیا کر سکتے تھے، جان ڈال سکتے تھے۔ اب دوسرا معجزہ کیا، وَأُبْرِئُ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ٹھیک ہے۔ و اور روٹ لیٹرز، و اور حرف عطف ہے، اینڈ کا ترجمہ ہوگا، اور کا ترجمہ حرف عطف ہے، ابریو اس کے روٹ لیٹر ہیں با، را، حمزہ، با، را، حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا الف کا، الف یہ ہے یتان کا الف ہے، الف کا مطلب ہو جائے گا میں، اور برا مطلب اچھا کرنا، اچھا کر دینا، ٹھیک کر دینا، اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں، آئے، آئے کیور، آئے کیور مطلب میں جو ہوں اس کو کیا کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں۔ کیسے، کس کو اچھا کر دیتا ہوں؟ اکمہا، اکمہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف میم ہا، الاکمہا، کاف میم ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اکمہا کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی اندھا، پیدائشی نابینا، نابینا مطلب اندھا، بورن بلائنڈ، بورن بلائنڈ۔ الاکمہا، ال سے شروع ہو رہا ہے، دا بلائنڈ، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کا ال کا ترجمہ نہیں ہوگا، وہ خاص کے لیے ہے۔ جو پیدائشی اندھا اس کو میں اچھا کر دیتا ہوں، مطلب آئی کیور دا بورن بلائنڈ۔ اور کیا کرتا ہوں، ول ابرسا، اندھے کو، جو پیدائشی اندھا اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں۔ وہ حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور یا اینڈ، الابرسا اس کے روٹ لیٹر ہیں ب، را، سواد، برس کہا جاتا ہے لیپریسی کو، ٹھیک ہے، لیپر، لیپر جو مریض ہوتا ہے نا اس کو لیپر کہا جاتا ہے، جو لیپریسی کا مریض ہوتا ہے، یعنی کون، برس کا مریض، یعنی کوڑ کا مریض، کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، سفید جو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، وائٹ وائٹ پیچز ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کنٹیجیس ہوتے ہیں، شروع میں نہیں ہوتے، بعد میں پھر وہ کنٹیجیس ہو جاتے ہیں، یا شروع بعد میں نہیں ہوتے، ایسا کچھ ہے کہ ایک سٹیج پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کے کانٹیکٹ میں بھی آ جائیں گے نا برس والے مریض کے، تو وہ آپ کے اندر پھیلنے کا اس میں خطرہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہاں آفٹر نا، از اٹ آفٹر، بعد میں ہوتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ وہ اور ابریو الف میں برا،
کیا کرتا ہوں؟ اچھا کر دیتا ہوں، کیور کر دیتا ہوں، الاکمہ پیدائشی اندھے کو، و اور الابرسا برس کے مریض کو، برس کے مریض کو، برس والے کو، لیپر کو، وَأُوحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو کیا کتنے ہو گئے معجزے؟ 3 معجزے ہوئے کہ پرندے کو زندہ کر دیتا ہوں، مٹی سے پرندہ بنا دیتا ہوں، پیدائشی اندھے کو صحیح کر دیتا ہوں، کوڑ کے مریض کو صحیح کر دیتا ہوں، اور یہ سب سے بڑا معجزہ آ رہا ہے ان کا، وَأُوحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن، و اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوہی، یہ ہم ورڈ پڑھ چکے ہیں، ہا یا الف یتان کا الف ہے، اور ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ الف میں حیات دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، ہاں بالکل، حیات ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا، توتی الموتا، حیا، وہ ورڈ پڑھا تھا آپ نے، الحی القیوم میں یہ روٹ لیٹر ہم نے پڑھا، تو یہ روٹ لیٹرز ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ہا یا حیات مطلب زندگی، زندہ کرتا ہوں، الف میں یا زندہ کرتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آئی گیو لائف، آئی گیو لائف، الف آئی میں، اور یا زندہ کر دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، گیو لائف، ٹھیک ہے؟ میں زندہ کر دیتا ہوں، کس کو زندہ کر دیتا ہوں؟ الموتا، روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ میم واو تا، موت سے ہی بنا ہے یہ روٹ لیٹر، موتا مطلب مردہ، دا ڈیڈ، ال سے شروع ہو رہا ہے تو ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہو جائے گا، ڈیڈ، ٹھیک ہے؟ موتا مطلب مردہ، مردے کو، و اور الف میں یا حیات دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں، الموتا مردے کو، بِإِذْنِ اللہ، دوبارہ سے سیم ورڈ آیا، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر دوبارہ سے، وہ خود سے دوبارہ مینشن کر رہے ہیں، کیوں مینشن کر رہے ہیں؟ کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ طاقت میری ہے، یہ قدرت میں رکھتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں میری کوئی قدرت یا کمال نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر پاتا ہوں، یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت سے میں کیا کر پا رہا ہوں؟ مردوں کو زندہ کر پاتا ہوں۔ ہاں، من المیت ورڈ آیا تھا، حیا من المیت، وہی سیم روٹ لیٹرز ہیں، الموتا مردے کو میں حیات دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، بی اذن اللہ، وہ دوبارہ سے آیا، بی حرف جر، بی مطلب سے، اذن مطلب اذن، حمزہ نون زا نون اس کے روٹ لیٹر ہے، اذن مطلب حکم سے، اذن سے، رضا سے، مرضی سے، اور اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے، الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ بی حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتا ہوں میں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور اینڈ، انبی، پھر یتان کا الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں ہم، الف مطلب یتان کا الف، نہ نون با حمزہ، نبا کے لیے ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں، نبا مطلب خبر، نبی مطلب خبر دینے والا، ٹھیک ہے؟ اور کم اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم 1 منٹ میں جوائن کر، چل، تو کیا کیا کرتا ہوں میں؟ وہ اور انبئکم، انبی الف کا مطلب کیا ہوگا؟ یتان کا الف ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں، ٹھیک ہے؟ نبا مطلب خبر، خبر دیتا ہوں، نبی خبر دیتا ہوں، سوری، خبر دیتا ہوں، آئے انفارم، ٹھیک ہے؟ آئے انفارم، کس کو انفارم کرتا ہوں، کس کو خبر دیتا ہوں؟ کم، کم یعنی تم سب کو، تمہیں، یو آل، تم سب کو خبر دیتا ہوں، ترجمہ کیسے کریں گے؟
الف میں نبا خبر دیتا ہوں تمہیں، تم سب کو یعنی تمہیں. آئی انفارم یو. تو کیا کیا تھا اس میں؟ الف، پھر نبا، پھر کم. انبئکم. ٹھیک ہے. میں خبر دیتا ہوں، میں انفارم کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. بما تأکلون. بی اور ماں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. بی اور ماں. بی اور ماں. ماں کا مطلب ہمیں پتا ہے، کیا، نہیں، جو. تین ترجمے آتے ہیں، اس میں جو کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر نہیں اور کیوں نہیں، کیا نہیں ہوگا. کون سا ترجمہ کریں گے؟ جو. بی کو. کہاں چلا گیا ہمارا ورڈ؟ ہاں یہاں پر ہے. بیما اور الف میں نبی خبر دیتا ہوں تم سب کو. بی کی کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو ہمارا سینٹینس پراپر بن جائے گا. کی کس چیز کی خبر دیتا ہوں؟ آف. آف کا ترجمہ کر لیتے ہیں، واٹ کا ترجمہ ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. آف واٹ، کہ جو، اس کی جو. تاکلونا. تاکلونا یہ تان کا تا ہے. حمزہ کاف لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اینڈ میں بچتا ہے اونا. تو تا یا تان کا تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا وہ ہوتا ہے. لیکن اونا لگ گیا نا، اونا تو میل کے لیے ہوتا ہے تو تا کا ترجمہ تم ہوگا، وہ نہیں ہوگا. وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے تو اونا کے ساتھ تو نہیں میچ ہوگا وہ. تو اسی لیے تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم. اور اونا مطلب سب، تم سب. اکلا مطلب کھانا، کھاتے ہو. جو تم کھاتے ہو. جو تم کھاتے ہو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. کیا ابھی کھا کے آئے ہو؟ ابھی تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کھایا تھا؟ چھپ چھپ کے جو کھا کے آئے تھے وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کے دور میں لوگ چھپاتے ہیں نا ہم نے کیا کھایا تھا. نہیں، اب دکھاتے ہیں، اسٹیٹس پہ دکھاتے ہیں، کھاتے وقت چھپاتے ہیں. چلے. تا تم اقلا کھاتے ہو. اونا سب، تم سب جو کھاتے ہو. بی کو ماں جو و اور الف میں نبی خبر دیتا ہوں تم سب کو. بی کی ماں جو، اس کی جو. تا تم وانون سب اقلا کھاتے ہو. وما تدخرون. و اور اینڈ کنجنکشن ہے، وہ کا ترجمہ ہوگا اور. ماں پھر سے جو کا ترجمہ ہو جائے گا. ماں کا ترجمہ ہو جائے گا جو. واٹ تدخرون. پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے. تا اور اونا اور دال خورا. تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر سے جیسے تاکلون میں ویسے تدخرون میں. تو تا کا ترجمہ ہوگا تم. اونا مطلب سب. اور دخرا کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا. ذخیرہ کرنا، ذخیرہ کرتے ہو یعنی جمع کر کر کے رکھتے ہو. جو تم ہورڈنگ کرتے ہو. واٹ یو ایٹ اینڈ واٹ یو ہورڈ. جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو وہ بھی جو تم سٹور کرتے ہو. سمپل انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سٹور کرتے ہو. واٹ یو سٹور. تا تم واو نون سب دخرا جمع کرتے ہو یا ذخیرہ کرتے ہو. وہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا چھپا کے، کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے اور تم کیا کیا کھا کے آئے ہو ابھی، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا. و اور الف میں نبی خبر دیتا ہوں تم کو. بی کی ماں جو، اس کی جو. تا تم اونا سب اکلا کھاتے ہو. و اور ماں جو تا تم وانون سب دخرا ذخیرہ کرتے ہو یعنی کہ جو تم سٹور کر کے رکھتے ہو، جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں. فی بیوتکم کہاں پر؟ فی حرف جر ہے. فی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں. ان پریپوزیشن ہے. ان کس میں؟ بیوتکم دو ورڈز ہیں. بیوت بیت کا پلورل ہے. بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ با یا تا اس کے روٹ لیٹر ہیں. با یا تا. بیت مطلب گھر. ٹھیک ہے. بیت مطلب گھر. بیتن بیت کہتے ہیں نا، بیت اللہ اللہ کا گھر.
تو بیتن مطلب گھر، ایک گھر، اور بیوت اس کا پلورل ہے، بیوتن، بیوتن مطلب گھروں، ٹھیک ہے، ہاؤزز، ہوم، ہاؤزز، اور بیت مطلب ایک ہاؤس، اور بیوت مطلب ہاؤزز، گھروں میں، ٹھیک ہے، با یا تا اس کے روٹ لیٹر ہے، بیوت گھروں میں، فی میں، بیوت گھروں میں، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل کم کا مطلب تم سب، یو آل، تم تمہارے گھروں میں، فی میں، بیوت گھر، کم تمہارے، تمہارے گھروں میں، یوں ترجمہ ہوگا کیونکہ فی حرف جر ہے، اسی لیے بیوتی کم کا ترجمہ پہلے کریں گے اردو میں، ٹھیک ہے، اور الف میں نبی خبر دیتا ہوں کم تم سب کو، بی کی ماں جو اس کی جو تا تم وانون سب اکلا کھاتے ہو، اور ماں جو تا تم وانون سب دخرا جمع کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، سٹور کرتے ہو، فی میں بیوت گھروں، کم تمہارے، تمہارے گھروں میں جو تم سٹور کرتے ہو وہ بھی میں بتاتا ہوں، میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں، ان فی ذالک لآیتن، ان کا ترجمہ کیا ہوگا، ان مطلب بے شک، فی ابھی دوبارہ سے آ رہا ہے، دیکھیں یہیں پر آ گیا، فی حرف جر ہے، فی کا ترجمہ ہوگا میں، ان، ان سائڈ، میں اندر، میں، ذالکا، ذالکا مطلب دس، ایکچولی میں دیٹ ہوتا ہے، اس میں، یا دیٹ، وہ کا ترجمہ ہوگا، تو وہ میں اچھا نہیں لگتا نا ہمارے، وہ میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں، ان اٹ، ان، پی مطلب ان، اور ان دیٹ، انگلش میں تو چل جائے گا، لیکن اردو میں اب وہ میں نشانی نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے اس میں نشانی ہے، ٹھیک ہے، انا بے شک، فی میں، ذالکا، ذالکا کا اصل ترجمہ ہے وہ، دیٹ، لیکن وہ ہمارے سینٹنس میں پراپر نہیں ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، لآیتن، لآیتن، ل اور آیتن دو ورڈز ہیں، یہ ل جو ہے یہ لام توقید ہے، ایمفیٹک لام ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے یوز آتا ہے، ہوگا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لام توقید کا البتہ، بے شک، یقیناً، شیورلی، سرٹنلی، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا، شیورلی، شیورلی، البتہ، اب البتہ نہیں یاد رکھتا رہتا تو بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، آیتن نشانی، حمزہ، یا روٹ لیٹر ہیں اس کے، نشانی، ایک نشانی، اور سائن، ٹھیک ہے، اور سائن، لکم، پھر سے ورڈ آیا ل اور کم، یہاں پہ بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، 3 مرتبہ آ چکا ہے، ل لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، فور یو، لام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب، یو آل، اور لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، فور، تو فور یو، تم سب کے لیے کیا ہے، ایک نشانی ہے، ان کن تم مؤمنین، ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگر، اف، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا، اگر اللہ چاہے، اف اللہ ولز، تو ان کا ترجمہ ہوگا اف یا اگر، کن تم، یہ کون، وہی کن تم، یہ کونا یا کونو والا ہے، کن اور تم دو ورڈ سے، ہم اس کو جدا کریں تو کیا بنے گا، اس کے روٹ لیٹر کاف واو نون، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہوں گے، اور کاف واو نون کا ترجمہ کیا ہے،
تھا ہونا، تو کونا کا ہو جائے گا ہو، اور تم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم ہو، اگر تم ہو، یو آر، تم، تو اس کا اونا کا ترجمہ از، آر، بی، تینوں ہوتا ہے، از آر بی، ٹھیک ہے، از آر بی ہے تھا ہونا، تو یہاں پر تم ہو، تم، تم یعنی تم، کن مطلب ہو، اگر تم ہو، ان اگر، کن ہو تم سب تم ہو، یعنی ان if، اگر، if you are، if you are کیا؟ مؤمنین، مؤمنین روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ حمزہ، میم، نون، امنا ایمان سے ہوں گے، اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا، اونا، اینا، واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور میم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والے، والے کیوں؟ کیونکہ اینا آ رہا ہے، پلورل آ رہا ہے، تو میم کا ترجمہ ہوگا والے، اور امانا کا مطلب ہوگا ایمان والے، اگر تم ہو بلیورز، میم والے، اینا اور میم مل کے بن گیا والے، اور حمزہ میم نون کا مطلب ایمان، بلیورز، ٹھیک ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت تھوڑی طویل تھی اس لیے ہمیں وقت لگ گیا، اور ہم اس کے ساتھ انجسٹس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو سکپ نہیں کر سکتے ہیں نا کسی ورڈ کو، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں، اب دیکھیں ساری باتوں کو، اور جو نہ سمجھ آئے پوچھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے دیکھیں ابھی، ٹھیک ہے، و اور رسولن رسول، الا طرف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں، انی انا بے شک، یا میں، یا کہ میں، قد یقیناً تحقیق بے شک، جئتکم جا بھی، لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس، میں لایا ہوں تمہارے پاس، کیا لایا ہوں تمہارے پاس؟ بھی آیتن، بھی آیتن آیت کو، نشانی کو، ایک نشانی کو، من سے، رب کم تمہارے، تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، اور رسول بنی اسرائیل کی طرف، کہ میں یقیناً تحقیق لایا ہوں میں تمہارے لیے ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، پہلا معجزہ، انی انا بے شک، یا میں بے شک میں، الف میں، خلقہ بناتا ہوں، لا لیے، کم تمہارے لیے، من سے، الطینی مٹی سے، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کیا بناتا ہوں مٹی سے؟ کہیئت الطیری، کا جیسے کہ، ہیئت شکل، جیسے کہ شکل، مانند شکل، جیسے شیپ، الطیری پرندے کا، پھر الف میں، نفخہ پھونک مارتا ہوں، فی میں ہی اس میں، پھر یا وہ، کونو ہو جاتا ہے، طیرن حقیقی پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، و اور الف میں، برایا میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں، کیور کر دیتا ہوں، الاکمہا پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھے، بورن بلائنڈ کو، و اور الابرسا برس کے مرض، برس والے کو، یعنی کہ کوڑ والے کو، کوڑی کو، یا پھر لیپر کو، و اور الف میں، حیا حیات دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، الموتا مردے کو، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، و اور الف میں، نبی خبر دیتا ہوں، تم کو، بی کی، ماں جو، اس کی جو، تا تم اونا سب کا اکلا کھاتے ہو، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو اس کی جو تم کھاتے ہو، و اور ماں جو، تا تم وانون سب دخرا ذخیرہ کرتے ہو، جو سٹور کرتے ہو، جو جمع کر کے رکھتے ہو، فی میں، بیوت گھروں، کم تمہارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں جو تم سٹور کر کے رکھتے ہو اور جو کھا کے آتے ہو، وہ سب میں بتا سکتا ہوں، انا بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، بے شک بے شک اس میں، حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑھ رہے ہیں، اس میں، ان اٹ بے شک اس میں، لا یقیناً بے شک، البتہ تحقیق، شورلی،
آیتن ایک نشانی ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو، اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے اس معجزات میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بغیر نشان کے، آپ لوگ غور سے دیکھیں سارے ورڈ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رسول بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تحقیق بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کو تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں یا بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے جیسے کہ شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، پھر وہ ہو جاتا ہے حقیقی پرندہ یا پرندہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اچھا کرتا ہوں پیدائشی اندھے نابینا کو اور کوڑھی کو یعنی برس والے کو یا لیپر کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو جو تم سب کھاتے ہو، اور جو تم سب ذخیرہ یا جمع کرتے ہو تمہارے گھروں میں، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ آگے سب کچھ سمجھ میں سارے ورڈز؟ اب دیکھیں ہم تیزی سے پڑھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں۔ اور رسول بنی اسرائیل کی طرف کہ میں یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل جیسے شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، پھر وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں ٹھیک اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور برس والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم سب کھاتے ہو اور جو تم سب جمع یا ذخیرہ کرتے ہو تمہارے گھروں میں، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ اگر تم اس بات پہ یقین کرتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہماری ایک ہی آیت ہوئی کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ہی نئے ورڈ تھے۔ ہوپ فلی آپ کو سارے ورڈ سمجھ آ گئے ہوں گے، اگر نہ سمجھ آئے ہو تو پلیز پوچھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو سمجھنا آسان فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ